سجدہ افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت۔ اس کی احادیث نبویہ میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ حدیث قدسی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے، آپ نے ہاتھ کو زمین کی طرف لے گئے۔ آپ فرمائیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے، زمین کی طرف جاتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، تو فرمایا رب کریم فرماتا ہے میں اسے اسی طرح بلند فرما دیتا ہوں، اس طرح بلند فرما دیتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور خود بھی اوپر دیکھا، فرمایا اس طرح خدا فرماتا ہے میں اس کو بلند کرتا ہوں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تمام خلق میں افضل ترین مخلوق ہے، اشرف المخلوق ہے، مسجود ملائکہ ہے انسان، اور انسان کے جسم میں سے سب سے زیادہ افضل ترین حصہ جسم کا وہ انسان کا سر ہے، جو سب سے بلند و بالا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ ادنا چیز جس کو ہم ہلکا جانتے ہیں، کم جانتے ہیں، کم تر شے، ادنا چیز وہ مٹی ہے، وہ زمین ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، مولا کو خوش کرنے کے لیے اپنی افضل ترین چیز یعنی سر کو ادنا تر چیز کے ساتھ ملا دیتا ہے کہ مولا تو راضی ہو جا، رب کریم فخر فرماتا ہے کہ میرا بندہ اپنی افضل ترین شے میری مخلوق میں سے ادنا تر شے کے ساتھ ملا رہا ہے صرف مجھے خوش کرنے کے لیے۔ اے میرے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ، میں اپنے بندے پہ راضی ہو گیا اور میں نے اپنے بندے کو جنتی بنا دیا۔ ایک دوسرے مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے، اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیتا ہے، وہ سر کو سجدے میں رکھتا ہے، ادھر رب کریم گناہوں کو مٹانا شروع کر دیتا ہے، گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں اور نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو سمجھے کہ جب تک بندہ سجدے میں رہتا ہے اتنی دیر تک گناہ مٹتے رہتے ہیں اور نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں، درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ ایک اور مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، پیٹتا ہے، کہتا ہائے 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 ہائے، میں تو ایک سجدے سے مارا گیا تھا، مجھے سجدے کا حکم ملا تھا، میں نے نہیں کیا تھا، میں دھتکار دیا گیا۔ لیکن ابن آدم کو تو دیکھو، وہ ہر وقت رب کو سجدے کیے جا رہا ہے، وہ ہر وقت سجدے کیے جا رہا ہے اور اس کا رب اسے بلند و بالا کر رہا ہے۔ وہ اس لیے روتا ہے کہ وہ ہر وقت سجدے کر رہا ہے۔ اب دیکھیے دو طاقتیں ہیں نا انسان کے لیے، ایک ہے جو انسان کے حق میں ہے اور دوسری طاقت انسان کے خلاف ہے۔ وہ طاقت جو انسان کے حق میں ہے وہ رحمان کی طاقت ہے، ایک طرف رحمان ہے یوں سمجھ لیں کہ دوسری طرف شیطان ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو رحمان خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے سجدے میں ہے، اور شیطان چیختا ہے، چلاتا ہے کہ ہائے ہائے میں تو مارا گیا، دھتکارا گیا، اور انسان بلند و بالا ہو رہا ہے اسی سجدے کی وجہ سے جس سجدے کی وجہ سے میں مارا گیا تھا۔ محترم المقام، یہ سجدہ بڑی عالی چیز ہے، یہ بڑی بلند و بالا چیز ہے، جس کو رب کریم نے یہ سجدے کی توفیق عطا فرمائی، یوں سمجھے کہ رب کریم نے اس کو جنتی بنا دیا۔ یہ حدیث پاک ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا ربیعہ بن کعب جو مانگنا ہے مانگ، جو کچھ مانگنا چاہتا ہے، عرض کرتے ہیں آقا میں چاہتا ہوں کل قیامت کے دن جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، آپ کی خدمت نصیب ہو جائے، آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو آقا نے فرمایا پھر سجدے ڈھیر کیا کر، جتنا زیادہ سجدے کرتا جائے گا اتنا زیادہ میری قربت نصیب ہوتی جائے گی کل قیامت کے دن۔ تو سب سے زیادہ افضل ترین مقام کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رب کریم اپنے حبیب مکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے عرش معلیٰ کے دائیں جانب جگہ عطا فرمائے گا، حالانکہ رب کی دونوں جانبیں دائیں ہیں، بائیں کوئی نہیں ہے، پھر بھی حدیث پاک الفاظ ہیں کہ رب کریم اپنے حبیب مکرم کو اپنی دائیں جانب جگہ عطا فرمائے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہا ہے اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو سجدے ڈھیر کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ جو زیادہ سجدے کرے گا کل قیامت کے دن وہ بھی رب اور رسول کے زیادہ قریب ہوگا۔ وہ ہے نا کہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جو عرش کے نیچے عرش کے تلے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو عرش کے قریب، عرش کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کہ میرے قریب ہوں گے نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم عرش سے نیچے نہیں ہوں گے، وہ عرش پر اللہ رب العزت کے قریب ہوں گے، اور جن کو رب کریم اپنے محبوب کی قربت عطا فرمائے گا وہ ان کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معیت میں اپنی قربت عطا فرما کر رب کریم اپنا مقرب بندہ بنا دے گا، اور یہ نصیب ہوگا سجدے کی وجہ سے۔ سجدے جتنا ڈھیر کرو گے
رب کریم اتنا زیادہ عظمت عطا فرمائے، اتنا زیادہ اپنا قرب عطا فرمائے گا، اتنا زیادہ مقربین میں شمولیت عطا فرمائے گا۔ اور جن کو رب کریم سجدے کی توفیق نہیں دیتا، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کا ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل کا، یوں سمجھ لیں۔ وہ صبح سفر پہ نکلتا ہے، جب سفر پہ نکلتا ہے تو ایک شخص آ کر اس کا رفیق بن جاتا ہے کہ بھئی میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اب کوئی جان پہچان نہیں، وہ جنگلوں کے سفر، پیدل پہ سفر، ساتھی کی ضرورت ہوتی تھی تاکہ کوئی دوسرا آدمی مل جائے۔ سارا دن مل کر سفر کرتے رہے، ایک ساتھ سفر کرتے رہے، اکٹھے رہے۔ جب شام ہونے لگی وہی ساتھی جدا ہونے لگا۔ اب یہ بنی اسرائیل کا شخص کہتا ہے اللہ کے بندے، اب تو ہم دونوں کے ایک دوسرے کی زیادہ ضرورت ہے، رات ہونے والی ہے، درندوں کا ڈر ہے، جنگل ہے، جبکہ زیادہ ضرورت ہے، تم مجھ سے جدا ہونے لگا ہے، کہاں جائے گا؟ وہ کہنے لگا ہے بندے خدا، میں انسان نہیں ہوں، میں تجھے سجدے سے روکنے کے لیے آیا تھا کہ کہیں تو رب کو سجدہ کرے، میں تجھے روکوں گا۔ میں نے دیکھا کہ تو نے سارے دن میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ اچھا تو شیطان ہے؟ ہاں ہاں میں ابلیس ہوں، شیطان، اسی کا چیلا ہوں۔ تو انسان کہنے لگا پھر تو تیرا کام ہو گیا، مجھ سے جدا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا جدائی اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے علیحدہ ہو رہا ہوں کہ ہم تو ایک سجدے سے مارے گئے تھے، عذاب الہی کے مستحق ٹھہر گئے، تو نے تو سارے دن میں کئی سجدے چکائے چھوڑے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تیرے رب کا عذاب تجھ پر برسے اور میں اسی عذاب میں شامل نہ ہو جاؤں۔ میں اس لیے تو اس سے جدا ہو رہا ہوں، الگ ہو رہا ہوں، دور ہو رہا ہوں۔ اکرم المقام، اگر بندہ سجدے سے دور ہے تو یقیناً وہ عذاب الہی میں، اللہ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ رب العزت اسے چاہتا نہیں کہ وہ میرے قریب آئے، اس لیے رب فرماتا ہے تو دور ہو جا، تو دور ہو جا۔ تو پھر بندے کو اپنی قسمت پہ رونا چاہیے۔ جس کو رب کریم نے سجدے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے، اس کو بھی رو رو کر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولا میں کس بات کی مولی ہوں، پتہ نہیں کس لیے تو نے مجھ پر رحم کر رکھا ہے کہ اپنے سجدوں کی توفیق عطا کر رکھی ہے، اس کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جس کو سجدے کی توفیق نہیں ملی اسے بھی رونا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ مجھے اپنے سجدے کی توفیق عطا فرما۔